الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام خطاؤں کو اور ان کے قصور کو معاف فرما دیا، اور ان بھائیوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ واقعی ہم ہی گناہگار تھے اور ہم نے ہی اے یوسف علیہ السلام آپ پر اور آپ کے دوسرے بھائی بنیامین پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، اور ہم ہی آپ کے گناہگار ہیں اور ہم ہی مجرم ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تمام ندامت اور پشیمانی سن کر ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کی اولاد تھے، اور انبیاء کرام میں عام طور پر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ اپنی جان اور خونی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اب معاف کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی خاطر تواضع کی، ان کے لیے کھانے شانے کا بندوبست وغیرہ کیا۔ جب وہ آپس میں بیٹھے، اب سب بھائی، اب جان پہچان بھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے وہ نقاب اور وہ پردہ بھی ہٹا لیا جو آپ کے چہرے پہ ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے ہیں، کیونکہ وہ حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کا پوچھا، اپنے والد گرامی کا پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کی حالت کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد جب سے آپ جدا ہوئے ہیں اور آپ ان سے بچھڑے ہیں، اس دن سے آج تک کبھی ان کو ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تبسم کرتے ہوئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ ہر وقت آپ کے فراق میں وہ روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ زیادہ رونے اور افسوس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، اب وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، اور وہ بالکل وہ بیمار بھی بہت رہتے ہیں، عمر بھی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے وہ آپ کی فراق میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ رونے لگے کہ اچھا میرے والد گرامی حضرت یعقوب اب تک ان کی یہ کیفیت بن گئی ہے، اب بڑھاپے کی حالت میں بھی ہیں اور وہ آنکھوں سے نابینا بھی ہو گئے ہیں۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر آپس میں بیٹھ کر اور دیگر باتیں وغیرہ ہوئیں، رات گزری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ چونکہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، ورنہ میں خود جا کے اپنے والد گرامی کو اپنے ساتھ لے کے آتا، یہاں پہ میرے پاس میری ذمہ داریاں یہاں پہ بہت ہیں، اس لیے تم لوگ چلے جاؤ اور جا کے میرے والد گرامی حضرت یعقوب اور ہماری والدہ اور ساتھ اپنے تمام اہل و عیال، جتنے آپ کے بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان تمام کو لے کے آؤ۔ وہاں پہ کنعان میں اس وقت وہ قحط ہے اور بڑی تکالیف ہیں، اس لیے میرے والد گرامی یعقوب علیہ السلام اور جتنا ان کا کنبہ ہے ان تمام کو میرے پاس یہاں پہ مصر میں لے کے آؤ، اور آپ تمام یا کہ میرے پاس یہاں پہ مصر میں ہی رہو۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حکم تھا۔ ان کے بھائی صبح ہوتے ہی وہ کنعان کی طرف انہوں نے سفر وہ باندھا، رخت سفر، اور وہ کنعان کی طرف اپنے والد گرامی کے پاس یہ پیغام اور یہ خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص، جو اپنا وہ کرتا، جو قمیص وغیرہ آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی، آپ نے وہ قمیص اتار کے ان کو وہ پیک کر کے دے دی کہ یہ لے جاؤ، اور جاتے ہی میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دینا۔ آپ جیسے ہی ان کے چہرے پہ میری یہ قمیص ڈالیں گے، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، ان کی بینائی وہ بحال ہو جائے گی، لہٰذا میری یہ قمیص بھی ساتھ لیتے جاؤ اور ان کو پھر میرے پاس یہاں پہ لے کے آؤ تمام کنبے سمیت۔ اب یہاں سے مصر سے یہ قافلہ روانہ ہوا کنعان کے لیے، ان کے بھائی، اب وہ قمیص بھی ہے۔ جو ہی یہاں سے کنعان سے ان کے بھائی روانہ ہوئے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس بار پر امید تھے، اور اس بار انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا بھی اس لیے تھا کہ جاؤ جا کے یوسف کی تلاش کرو، اور جیسا بھی ہو یوسف کے تم وہ عطا پتہ لے کے آؤ۔ اب کی بار جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، اس میں یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی تھی جو اپنے والد گرامی کے لیے اسپیشل تحفہ انہوں نے بھیجا تھا۔
جو ہی یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے پوتیوں کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں تھے، گھر کے اہل و عیال کے ساتھ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اچانک آواز دی کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حضرت یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ آپ کے پوتے جو تھے اور جو آپ کے دیگر گھر کے افراد تھے، انہوں نے جو ہے اس کو ایک ویسے ہی آپ کی وہ محبت میں خود رفتگی سمجھا۔ بعض اوقات انسان محبت میں خود رفتہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں، حالانکہ آوازیں ہوتی نہیں ہیں، اس کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے حالانکہ خوشبو ہوتی نہیں ہے، وہ محبت کے عالم میں یہ بات کرتا ہے۔ تو ان کے پوتوں اور دیگر گھر کے افراد نے فوراً یہ جواب دیا، اے یعقوب علیہ السلام، اے ہمارے والد گرامی، اے دادا جان، آپ ابھی تک حضرت یوسف کی اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ ابھی تک ان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا، نہیں نہیں، یہ صرف محبت نہیں ہے، بلکہ تم جان لو کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرکیف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھیجی ہوئی قمیص اور آپ کے بھائی جب وہ کنعان اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہاں پہ جو سب سے بڑا بھائی تھا، ایک روایت کے مطابق اس کا نام یہودا تھا، یہ یہودا اس نے وہ قمیص لی اور اس نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ ایسی بات ہے کہ یہ قمیص میں اپنے والد گرامی کے پاس لے کے جاؤں گا اور میں ان کی آنکھوں پہ یہ قمیص ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں، آپ کیوں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا اور پھر ہم نے ایک بکری کو ذبح کر کے یوسف کی قمیص کو اس سے آلودہ کیا تھا، تو وہ قمیص بھی میں ہی لے کے گیا تھا، وہ خون سے لتھڑی ہوئی قمیص بھی یوسف علیہ السلام کی میں ہی لے کے گیا تھا، اور میں نے ہی حضرت یعقوب اپنے والد گرامی کو یہ بری خبر سنائی تھی، وہ جھوٹی خبر میں نے ہی سنائی تھی، میرے اسی خبر کی وجہ سے آج تک وہ پریشان ہے، یہ غم بھی میں نے ہی انہیں دیا تھا، بات بھی میں نے ہی کی تھی، اب یہ خوشخبری اور یہ قمیص بھی میں ہی لے کے جاؤں گا تاکہ میرے اس جو ہے وہ غلطی اور گناہ کا یہ جو ہے مداوع اور کفارہ بن جائے۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص آپ کے بڑے بھائی یہودا نے اپنے ہاتھ میں لی اور پھر وہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ابھی کنعان جو ہے وہ کافی میل دور تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 میل، بعض میں آتا ہے کہ 5 میل، بعض میں آتا ہے کہ 15 میل تک ابھی کنعان گاؤں ابھی دور تھا۔ یہودا جس کے پاس قمیص تھی وہ اپنی اونٹنی سے یا اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے چپل اتارے اور بالکل جو ہے وہ پا پیادہ، بالکل ننگے پاؤں وہ دوڑتا ہوا اس نے یہ سارا سفر جو ہے وہ طے کیا، زیادہ محبت میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی تو 5-10 میل 15 میل ابھی راستہ ہے، ہو سکتا ہے یہ قافلہ کہیں پہ ٹھہر جائے آرام کرنے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن میں ٹھہروں گا نہیں۔ قافلے سے آگے آگے دوڑتا ہوا بالکل پیروں جو ہے پاؤں سے بالکل جو ہے وہ چپلوں سے آری اور بالکل ننگے پاؤں وہ دوڑتا ہوا اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پہنچتے ہی سلام کرتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودا نے وہ خوشخبری سنائی کہ والد گرامی یعقوب علیہ السلام، سلام کرنے کے بعد کہ آپ کے لیے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ہم ان کی خبر لے کے آئے ہیں، اور یہ قمیص انہوں نے بھیجی ہے کہ یہ قمیص آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دی جائے تو آپ کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کی بحال ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی یہ بات کہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، یہودا نے وہ قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ حضرت یوسف کی وہ قمیص ڈالی۔ جو ہی قمیص ڈالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو گئیں اور آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب دیکھنے لگے، آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی، آپ نے وہ قمیص لی، اس کو چوما، بڑی محبت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ اچھا میرا یوسف زندہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو زندہ ہیں لیکن کس حال میں ہیں؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا اپنے بچوں سے، یوسف زندہ تو ہے لیکن کس حال میں ہیں؟ انہوں نے کہا یعقوب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یقین نہیں کریں گے کہ وہی عزیز مصر کا بادشاہ جو اب تک ہم پہ احسان کر رہا تھا وہی حضرت یوسف ہے، وہی آپ کا بیٹا ہے جو مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس وقت جتنے بھی قریبی ممالک ہیں سب پہ ان کی بادشاہت چل رہی ہے اور سب ان کے احسان کے نیچے ہیں، سب کے اوپر ان کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ وہ بادشاہ، یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پہ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ بادشاہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار، بتاؤ کس دین پہ ہے، اس کا دین کیا ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے اس وقت تو چھوٹے تھے، ابھی لڑکپن تھا آپ کا، تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں تو چلے گئے، مجھ سے تو دور ہو گیا، تربیت تو ہوئی نہیں ہے، اب وہ کس دین پہ ہے؟
تو یہودا نے جواب دیا، اے ابا جان آپ فکر مت کیجئے، وہ آپ ہی کے دین پہ ہے اور دین اسلام ہی اس کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت بھی عطا کی ہے، وہ مصر میں بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے اور اس دین اسلام پہ ہے، اور آپ ہی کی جو ہے وہ آپ کے دین پر وہ قائم و دائم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ کہ یوسف نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے وہ پیغام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بس اب اللہ کی بھی یہی مرضی ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے، مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا حکم مجھے ہوگا، لہٰذا اب انہوں نے مصر جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ مصر جانے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ اب سارے جو ہے وہ آپ کا جو کنبہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب سب کے سب جو ہے وہ تیار ہو جاؤ وہاں پہ جانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آپ وہاں سے نکلتے اور قافلہ چلتا، اس سے پہلے سب جو بیٹے تھے آپ کے، وہ 9 کے 9 بیٹے، 10 کے 10 بیٹے وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہم نے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا اور ہم نے آپ کی بڑی بے ادبی کی، ہماری وجہ سے آپ بڑی تکلیف میں رہے، کافی عرصہ تکلیف میں رہے، لہٰذا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بخشش کا وعدہ کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے معافی کا طلبگار ہوں گا، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اگر اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا، اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کے دین میں عبادت کا ایک مخصوص وقت تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ شام کے بعد عبادت کیا کرتے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ فجر کے وقت جو ہے وہ رات کے تہجد کے وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ باہر کے مختلف روایات ہیں، ان کی عبادت کا جو بھی وقت تھا اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ میرے یہ بیٹے ہیں، میرا خون ہے، یقیناً انہوں نے مجھ پہ، یوسف پہ، بنیامین پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اے اللہ اب یہ پشیمان ہیں، اب یہ نادم ہیں، اے اللہ ان کی غلطی کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اے یعقوب علیہ السلام آپ اگر سفارش کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، وہی آ چکی تھی، آپ نے اپنے بچوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا ہے اور میں نے بھی اپنا حق تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، جو تکالیف تم نے ہمیں پہنچائی ہیں۔ تو یہ مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کنبے سمیت جو ہے وہ کنعان سے روانہ ہوئے مصر کے لیے۔ اس وقت ان کی تعداد، روایات مختلف روایات ہیں لیکن مستند روایات کے مطابق اس وقت ان کی تعداد یا 71 تھی یا 72 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے اور پھر ان کی اولاد، مطلب پوتے پوتیاں وغیرہ اور ان کی بیویاں اور یہ سارا کچھ ملا کے ایک روایت کے مطابق 71 تھے، ایک کے مطابق 72، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 90 تھی۔ یہ 71، 72 یا 90 کی تعداد یہ مختلف روایات آتی ہیں۔ یہ اپنا کنبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انہوں نے یہاں سے رخت سفر باندھا اور مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت ڈالی کہ جب یہ مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور پھر وہیں پہ آباد ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پر فوت ہوئے، آپ کے سارے بچے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت اپنے اپنے وقت پہ وہاں پہ فوت ہوئے۔ تقریباً 400 سال عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل کی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ جب یہ مصر پہنچے تھے تو یہ 71 یا 72 یا 90 کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان کی اولاد میں بڑی برکت ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے واپس شام کی طرف لے جا رہے تھے اور فرعون غرق ہوا تو اس وقت ان کی تعداد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد بنی اسرائیل کی تقریباً 6 لاکھ تھی۔ بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ، اور اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، یأتی بصیرا، ان کی نظر لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنا سارا کنبہ تم لوگ لے کے میرے پاس یہاں پہ مصر آؤ۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ یہاں مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں کہا انی لاجد ریح یوسف،
بے شک میں حضرت یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ جانو، اگر تم مجھے بہکا ہونے کی اگر مجھے تانا نہ دو کہ تم بہک گئے ہو محبت میں، تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا آپ کی اولاد نے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اے یعقوب علیہ السلام آپ آج بھی اسی پرانی محبت میں گرفتار ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا جب وہ پہنچا یعقوب علیہ السلام کے پاس، القاہ، تو اس نے حضرت یوسف کی اس قمیص کو رکھ دیا علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پہ، آپ کے مبارک چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دیا۔ فرتد بصیرا، تو ان کی وہ نظر جو ہے وہ لوٹ آئی۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یوسف ابھی زندہ ہے، حالانکہ تم کہہ رہے تھے کہ نہیں یوسف ابھی مر گیا ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں پہ تک زندہ ہوگا، بلکہ اب فوت ہو چکے ہوں گے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں ابھی وہ زندہ ہے، جاؤ جا کے تلاش کرو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہوں۔ قالو، آپ کی بچوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت چاہے، ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت اللہ سے طلب کریں، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی گناہ گار ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ خطا کار ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے مغفرت اپنے رب سے چاہوں گا، اپنے رب سے تمہاری مغفرت کا سوال کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 93 میں، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 96 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پر پڑی تو اس سے آپ کی جو ہے وہ بینائی واپس آ گئی۔ اسی طرح یاد رکھیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوئی، آج ایک خاص قسم کا ایک فرقہ ہے، ایک طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ جو ہے یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آج کل یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں پر کہ معجزہ یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا، بس بھی اختیار اگر ہو گیا تو ہو گیا اللہ کی طرف سے، مگر نہ انبیاء کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کریں، حالانکہ یہ بات بالکل صراحتاً غلط ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، اگر اللہ چاہے تو نظر آ جائے گی، ورنہ یوسف علیہ السلام نے یقیناً کہا، یقیناً آپ کو پتہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا اور یہ طاقت اور اختیار دیا تھا کہ میری یہ قمیص جائے گی تو جا کے میرے والد گرامی کے چہرے انور پہ پڑے گی تو ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، آپ کے والد گرامی یعقوب بھی نبی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ یقینی پتہ تھا کہ میری اس قمیص میں اللہ نے یہ شفا رکھی ہے کہ میرے والد گرامی کی نظر اس سے لوٹ آئے گی، اس لیے آپ نے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، الا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ ڈال دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کے اختیار میں ہوتے ہیں، انبیاء کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اس کا یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ نکلے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتنے معجزات ہیں، حالانکہ یہ بھی یاد رکھیے معجزات کی دو قسم ہوتی ہے، ایک وہ معجزہ جو نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ نبی کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے، یا نبی کے حق میں، نبی کی حمایت میں اللہ تعالیٰ کوئی کام اس طرح کا عجیب کام دکھا دیتا ہے، خرق عادت کام، خلاف عقل کام اللہ دکھا دیتا ہے، وہ بھی اختیار ہوتا ہے۔ لیکن معجزات وہ انبیاء کے اختیار میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معجزات ہیں جن میں بے اختیاری معجزات بھی ہیں، غیر اختیاری اور اختیاری معجزات بھی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد یہ سامنے درخت ہے، اگر یہ جو ہے وہ گواہی دے دے اور آپ اس کو بلائیں، آپ کے پاس چل کے آ جائے تو میں اسلام آپ کا قبول کر لوں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو، اس درخت کو میرا کہو کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ اختیار میں ہے، ورنہ حضور فرما رہے تھے نہیں یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے،
یہ تو میں اللہ سے سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو درخت آ جائے گا، لیکن نبی کو پتہ ہے کہ اگر میں حکم دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے طاقت سے اور اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ قوت سے میں اس کو حکم دوں گا۔ تو نبی کے اختیار میں وہ معجزہ ہوتا ہے، لیکن یہ اختیار بھی اللہ نے ہی نبی کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ ہی کا دیا ہوا اختیار ہے۔ کئی ایسے معجزات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جس طرح کہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ تھے قافلے میں، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، کسی کو وضو کی ضرورت، کسی کو غسل کی، کھانے پینے کی ضرورت، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، سواریوں کو پانی، سخت گرمی ہے، حدیبیہ کا کھلا میدان ہے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا بھی اگر پانی ہو تو لے کے آؤ۔ ایک صحابی کے پاس چمڑے کا ڈول تھا، چمڑے کا ایک برتن تھا، اور اس کی بالکل تہ میں چند قطرے پانی کے تھے، اس کی تہ میں، جس طرح ایک برتن نیچے سے گیلا ہوتا ہے اس طرح وہ گیلے چند قطرے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لے کے آؤ، لے کے آئے، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں سے پانی جارے ہونے لگا، پانی نکلنے لگا، اور فرمایا وہ پانی اتنا زیادہ نکلا کہ اس چمڑے کے ڈول سے باہر بہنے لگا، اور اس طرح ہم نے اس پانی کے لیے پھر راستہ بنایا۔ وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ جس کو وضو کی ضرورت تھی، جس کو غسل کی ضرورت تھی، جس کو کھانے پینے کی ضرورت تھی، ہر کسی نے اپنے استعمال کے لیے وہ پانی بھرنا شروع کر دیا اپنے اپنے برتنوں میں۔ جس کو سواریوں کو پانی پلانے تھے، اونٹوں کو پانی پلایا گیا، اونٹوں کو، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا، جو جانور ساتھ تھے ان کو پانی پلایا گیا۔ جب سب فارغ ہوئے حضور نے فرمایا کیا اب اور ضرورت ہے پانی کی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بس ہم نے تو پانی جمع بھی کر لیا اپنے پاس برتنوں میں، اور ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے اپنا وہ ہاتھ نکال، جب نکالا اب پانی ختم ہو گیا، ہاتھ نکالا پانی ختم ہوا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تابعین کے زمانے میں جب صحابہ یہ حدیث بیان کرتے تھے تو حضرت جابر کی حدیث ہے، حضرت جابر کے شاگرد ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، کہ جابر پانی تو بڑا عجیب قسم کی بات ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی نکلا اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ جانوروں نے تک پی لیا اور آپ نے پھر برتنوں میں جمع بھی کیا۔ اس وقت آپ کتنے تھے؟ لوگ کتنے تھے؟ کیا 8-10 آدمی تھے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم اس وقت پورے 1400 یا 1500 لوگ تھے۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھا کے کہا واللہ لو کننا 100,000 لکفانا، یہ جابر کے الفاظ ہیں بخاری کی حدیث میں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ہم اس وقت 1,00,000 افراد بھی ہوتے تو پھر بھی پانی سب کو پہنچ جاتا، پھر بھی پانی کم نہ ہوتا۔ اب یہ اختیار ہے، حضور نے اپنے اختیار سے اپنا ہاتھ اس ڈھول میں رکھا اور اس سے پانی جو ہے وہ نکلنے لگا۔ اس طرح ابو جہل آیا، ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی چھپا کے، اے محمد بتاؤ شابہ ان میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں خود بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے توجہ کی، وہ کنکریاں جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگی، ان سے جو ہے وہ شہادت کے کلمے کی آواز آئی۔ اب دیکھیں یہ حضور کے اختیار میں تھا، تو اس لیے یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کریم کا کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات، آپ نے فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ، آپ کو یقینی پتہ تھا میری یہ قمیص جائے گی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئے گی اس قمیص کی برکت سے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں تھا۔ تو قرآن میں ظاہراً صاف یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اپنی قمیص بیچی، اپنے اختیار سے بیچی۔ اسی طرح ہر نبی جو ہوتا ہے اس کے امت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، اللہ ان کو کرامات عطا کرتا ہے۔ نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے اور ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ کرامت بھی اسی طرح، بعض کرامات غیر اختیاری ہوتی ہیں اور بعض کرامات اختیاری ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک ولی ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس ولی کی، اپنے اس دوست کی حمایت میں ایک کرامت جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، اپنے ولی کی حمایت میں، اپنے ولی کی حمایت۔ جس طرح بارہا ہم نے اولیاء کے متعلق یہ سنا، جس طرح کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ اجمیر میں، جہاں پہ آپ نے اپنا ڈیرہ، اپنا خیمہ ڈالا، اور پھر آپ کے پاس لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے، آپ نے اپنے کردار سے، اخلاق سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اب وہاں پہ جو راجہ داہر تھا اس وقت کا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس نے آپ پہ پانی بند کر دیا۔ وہ جو تالاب جس حوض سے وہ پانی لے کے آئے کرتے تھے وہ اس کے قبضے میں تھا، اس کی فوج آئی اور اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، وہ پانی کسی کو نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ۔ وہ روتا ہوا آیا، جی وہ تو راجہ داہر کے فوجی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کسی کو پانی نہیں پینے دیتے، اور ہمارے لیے تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ آپ کو ہم پانی نہیں دیں گے، آپ ہمارے دین کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے
اور آپ کی عزت افزائی کرنے کے لیے آپ کی حمایت میں آپ کی کرامت کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور وہ کیا تھی کہ وہاں پہ جتنے ان کی سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں اس کے فوج کی، وہ کوئی بھی اٹھ نہ سکی۔ وہ اٹھاتے تھے، وہ اٹھتی ہی نہیں تھی۔ اس میں ہاتھی بھی تھے، اس میں اونٹ بھی تھے، وہ خود بیٹھے رہے۔ وہ مار مار کے انہوں نے ان کو پیٹا لیکن وہ اٹھے نہیں۔ اب دیکھیں یہ اب کرامت خواجہ صاحب کی ہے، لیکن یہ غیر اختیاری ہے۔ آپ نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ ان کی سواریاں اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، نہ دعا کی تھی، نہ حکم دیا تھا۔ یہ اللہ نے غیر اختیاری طور پہ حضرت خواجہ کی جو ہے وہ حمایت میں اس کرامت کو ظاہر فرما دیا۔ اور اسی طرح اولیاء کرام کے اختیار میں کرامت ہوتی بھی ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں حضرت آصف بن برخیہ جو کہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں، آپ نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت 300 میل دور سے اٹھا کے لے کے آئے اور حضرت یہ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہاں میں آنکھ جو ہے وہ پلک جھپکنے میں اتنی دیر میں وہ تخت میں حاضر کر دوں گا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ کرامت ان کے اختیار میں تھی، انہوں نے خود کہا کہ میں اتنی دیر میں حاضر کر سکتا ہوں، حالانکہ 300 میل دور پڑا ہوا تھا وہ۔ حضرت مریم کی کرامت جو قرآن کریم میں ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ حضرت مریم زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی اور وہاں پہ آپ دروازے کھڑکیاں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ عورت تھیں، ان کو اندر عبادت کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب واپس آتے دروازہ کھولتے دیکھتے اندر جو ہے وہ فروٹ پڑا ہوا ہوتا، بے موسمی میوے، وہ میوے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے جن کا موسم بیت المقدس میں ان علاقوں میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے ایک دن پوچھا، اے مریم یہ کتنی بار ہے میں آتا ہوں دیکھتا ہوں دروازے کھڑکیاں بند ہیں، یہ میوے تمہیں کون دے کے جاتا ہے؟ اور ان کا تو موسم بھی آج کل نہیں ہے، یہ بے موسمی میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے یہ جواب دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب آپ نے دعا نہیں کی اللہ میرے لیے بے موسمی میوے بھیج، اللہ نے خود بھیجے۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو معجزہ اور کرامت یہ غیر اختیاری بھی ہوتے ہیں اور نبی اور ولی کے اختیار میں بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا